بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارق جمیل آپ کی خدمت میں۔ پچھلے دنوں سے کچھ مختلف جو ویلاگس ہیں اور ریکارڈنگس ہیں اور گپ شپ ہے لوگوں کے ساتھ یا مختلف جگہوں پہ جانا رہا، وہ اچھے برے بھلے برے جو بھی متاع فقیر تھی وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہا۔ کچھ ویلاگس کو تو دوستوں نے بہت پسند کیا، کچھ میں شاید بوریت محسوس کی ہو، لیکن بہرحال لیکن آج جو ہے نا، آج بہت دنوں بعد یہ موقع آیا ہے کہ آپ سے دو بدو گپ شپ ہو، تو چلیے جناب کو گپ شپ شروع کرتے ہیں۔ مختلف تجربات انسان کو حاصل ہوتے رہتے ہیں، ان تجربات کی روشنی میں وہ مطلب یہ ہے کہ ریئیکشن بھی دیتا ہے یا پرو ایکٹیو بھی رہتا ہے۔ مجھے پچھلے دنوں کیا، یہ 2-4 دن پہلے کی بات ہے کہ یہ جو لانگ مارچ کا سلسلہ تھا، اس میں ایک خاتون جو ہیں ایک پولیس والے کو بہت چلتے چلتے برا بھلا کہہ رہی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس جوان کو نوچ لیں اور کھا جائیں، لیکن میں داد دیتا ہوں اس نوجوان پولیس والے کی کہ جو پرو ایکٹیو رہا اور اس نے کسی طرح کے رد عمل کا کوئی اظہار نہیں کیا اور خاموشی سے چلتا گیا۔ بعد میں اس کے انٹرویوز بھی آئے۔ خیر، تو اس وقت جو بات کرنے کی ہے کہ وہ جو جوان پولیس والا ہے، جو جسمانی طور پر اس وقت اگرچہ اس کے پاس کوئی اور ہتھیار نہیں تھا، لیکن جسمانی طور پر بھی اتنا قوی تھا کہ اگر کسی کو پکڑ لے اور دبوچ لے تو اس کا اپنے آپ کو چھڑانا مشکل ہو جائے۔ اس نے ضبط کیا، صبر کیا اور اپنے ملک کا نام بلند کیا اور اپنی اخلاقی جو اخلاقی اونچائی ہے اس کو ثابت کیا۔ میں اس کو سلام کرتا ہوں۔ تو اس واقعے نے مجھے اس سے غرض نہیں کہ اس خاتون نے کیا کیا، اس نے اپنی سرشت اور فطرت کے مطابق کام کیا، اور مجھے اس سے بھی غرض نہیں کہ وہ دن کیا تھا اور کیوں ایسا ہوا اور کیوں نہ ہوا، لیکن مجھے اس سے ضرور غرض ہے اور میں اس کو سیلیوٹ پیش کرتا ہوں اور میں تعریف کرتا ہوں کہ جس رویے کا اس جوان نے اظہار کیا وہ نہ صرف قابل تعریف ہے بلکہ قابل تقلید بھی ہے۔ بات لمبی ہو رہی ہے، انسان ہے نا، تو مجھ پر بھی یہ جو ملکی حالات ہیں ان کا اثر ہوتا رہتا ہے، اور اس اثر کے تحت میں اکثر، کبھی کبھار تو نہیں، اکثر میں اپنے فیس بک پر کچھ نہ کچھ کمنٹ جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں۔ اس میں بعض دوست جو ہیں وہ جو ایک میرا بے لاگ سا تبصرہ ہوتا ہے، جو میرے اپنے ذہن کی اور اپنی سوچ کی غمازی کر رہا ہوتا ہے، اور بے لاگ ہوتا ہے، یقین مانیے، اس میں کسی کی طرف جھکاؤ یا رجحان نہیں ہوتا۔ میں اول تا آخر خود کو پاکستانی سمجھتا ہوں اور پاکستان کو پھلتے پھولتے دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے لوگوں کو خوش اور خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک عرصہ ہو گیا ایک ہیجان میں مبتلا ہیں ہم لوگ۔ تو بہرحال وہ میں بات کر رہا تھا کہ میں کبھی کبھار تو نہیں، اکثر کمنٹ کر دیا کرتا ہوں۔ تو پچھلے دنوں کچھ کمنٹس میں نے کیے جس پر بہت سارے دوستوں نے ریئیکشن کا اظہار کیا، اور وہ بعض ریئیکشنز ایسے تھے جنہوں نے مجھے تکلیف بھی دی۔ چلیں خیر، کوئی بات نہیں، تکلیف سہ لیتے ہیں، دوست ہیں نا، بھائی ہیں۔
تو میں ایک تو ابتدا میں اب تو کافی یہ ویلاگ کا ٹائم گزر گیا، لیکن چلیں ابتدا میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے کسی کا دشمن نہ بنائے، اور اللہ کرے میرا بھی کوئی دشمن نہ ہو۔ تو مجھے کسی سے دشمنی ہرگز نہیں ہے، ایک تو یہ بات۔ میری اپنی رائے ہے، میرا اپنا اظہاریہ ہے، میں کہہ دیتا ہوں، آپ کہیں تو میں نہیں کہوں گا۔ لیکن ایک کمنٹ ایسا آیا جس نے مجھے ایک اور حوالے سے چونکا دیا۔ وہ کمنٹ کوئی خاتون ہیں، بچی ہیں، بیٹی یا بہن ہے یا بڑی عمر کی ہوں گی، انہوں نے کہا کہ بھئی تم تو اداکار ہو، اور اداکاری بھی تمہاری پتہ نہیں کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، بے روح اداکاری ہے، اور اس کا اداکاری کا جسم بھی مر چکا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یہ لنڈے کے جو یہ دانشوری ہے، مطلب اس طرح کی کوئی بات۔ تو مجھے خیر، آپ مجھے کوئی اس سے وہ نہیں ہے، ضرور کہیں، لیکن میرا جو ذہن جس طرف گیا وہ یہ کہ آج بھی ہمارا معاشرہ اور ہماری جو سوسائٹی ہے وہ غالباً اداکار کو یا شوبز سے وابستہ لوگوں کو، اداکار تو چونکہ اسکرین پر آ جاتا ہے نا، تو اس کی جو شہرت ہے وہ بڑی نمایاں ہو جاتی ہے۔ وہ اگر مثلا میری طرح اگر ویلاگ کرے تو پہچانا جاتا ہے یہ فلاں ہے۔ اگر کوئی ڈائریکٹر رہا ہے یا رائٹر ہے یا شوبز کے کسی اور شعبے سے وابستہ ہے، تو وہ اسکرین پہ نہیں آتا، تو وہ ذرا مستور رہتا ہے اور اس کی بات۔ لیکن میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ اداکاروں کے بارے میں معاشرے میں اور سوسائٹی میں شاید یہ تاثر پختہ ہے کہ یہ تو ایکٹر لوگ ہوتے ہیں، ان سے کوئی یہ کیسے کوئی دانشوری کی بات کر سکتے ہیں، یا یہ کیسے کوئی اچھی بات کر سکتے ہیں، ان کو چاہیے اپنی ایکٹنگ کریں، وہ کریں، یہ کریں، وہ کریں۔ ٹھیک ہے، مختلف لوگ پیدائشی تو نہیں آتے نا بھئی اس پروفیشن میں، ایک ایپٹیچیوڈ ہے، ایک شوق ہے، یا مواقع ہیں، کوئی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ کوئی شخص نہ چاہتے ہوئے بھی اداکاری کے فیلڈ میں آ جاتا ہے، یا کسی کو بہت شوق ہوتا ہے۔ میں ان دوستوں کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ اداکاروں میں بہت سارے دوست ایسے ہیں کہ جن کا جو کہیے کہ بینٹ آف مائنڈ یا ایسا کوئی وہ نہیں ہے، وہ اداکاری کے ساتھ ہی اپنے آپ کو منسلک رکھتے ہیں اور کوئی بات نہیں کرتے۔ لیکن یہ تاثر کہ سارے کے سارے اداکار کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان میں عقل و شعور نہیں ہوتا، یا وہ کوئی اچھی یا دانش کی بات نہیں کر سکتے، اس تاثر کو زائل ہونا چاہیے۔ آپ اگر انجان ہیں تو اب تو یوٹیوب پر بڑی آسانی سے آپ کبھی یوٹیوب پر سرچ کرتے ہوئے دلیپ کمار صاحب کی ویڈیوز دیکھیں، اور آپ دیکھیں کہ وہ کس قدر صاحب علم اور صاحب دانش انسان تھے۔ ان کی بات سن کر کہیں تاثر نہیں ابھرتا کہ یہ ایک اداکار، ایک ایسا اداکار ہے جس کو اچھی بات کہنے کا کوئی سلیقہ بھی نہیں اور حق بھی نہیں۔ آپ سنتے ہی چلے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں واہ۔ اسی طرح ایک اور اداکار جو
انڈیا میں پری پارٹیشن کے ڈیز کی بات کر رہا ہوں کہ اس فیلڈ میں ہم پڑھے لکھے لوگ ہمیشہ آتے رہے ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے کہ کم پڑھے لکھے یا غیر پڑھے لکھے لوگ بھی آتے رہے ہیں. تو دیوانند گورنمنٹ کالج لاہور کے پڑھے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کبھی اس طرح کی انہیں سوائے اداکاری یا فلم پروڈکشن کے اور طرف نہیں گئے. اسی طرح راج کپور بھی. اسی طرح آپ کو میں ایک نام لیتا ہوں، پنڈی کے رہنے والے تھے بلراج ساہنی. شاید آپ کے نالج میں نہ ہو کہ بلراج ساہنی آل انڈیا کمیونسٹ پارٹی یا سوشلسٹ پارٹی کے عہدیدار تھے. مجھے اب صحیح طرح نہیں. تو آپ ان لوگوں کی اگر موویز دیکھیں نا، تو وہ موویز ایک کوئی نہ کوئی میسج لے کر کوئی نہ کوئی موٹو لے کر بنائی گئی ہوتی ہے. اس کے اندر کوئی نہ کوئی میسج ہوتا تھا جو اس بنانے والے کے خیالات اور اس کی سوسائٹی کے لیے جذبے کو نمایاں کرتا تھا. بلراج ساہنی بڑی مشہور فلمیں ہیں. مثال کے طور پر ایک فلم ہے آگرہ کے بیک گراؤنڈ میں اور جوتے بنانے والوں کے، گرم ہوا. اسی طرح اور بھی کئی لوگ. اپنے ملک پاکستان میں آ جائیں. میری عمر اس وقت اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ طارق عزیز شو میں جو تب نیلام گھر ہوا کرتا تھا، اس میں سنتوش کمار، جو موسیٰ رضا جن کا نام تھا، جو پاکستان فلم انڈسٹری کے ابتدائی دنوں کے بھی انتہائی مشہور ہیرو رہے ہیں، ان کو انوائٹ کیا نیلام گھر میں طارق عزیز صاحب نے. اور اس پروگرام میں، جو کہ میں نے دیکھا بھی، اس پروگرام میں انہوں نے ایسے سوالات کے جواب دیے جو کہ عام جنرل نالج میں نہیں تھے لوگوں کے، اور وہ لگ بھگ 20 کے 20 سوال تھے، وہ جواب دے گئے. اور کلیپنگ. اور یہ کیسے؟ یہ پڑھے لکھے ہونے کے باعث. ہمارے جو راحت کاظمی صاحب ہیں، CSS کا امتحان دے چکے ہیں اور پاس کر چکے ہیں. ہمارے جو فلموں کے بہت بڑے میوزک ڈائریکٹر خواجہ خورشید انور صاحب، وہ انتہائی پڑھے لکھے آدمی تھے. ان کے ساتھی جو ڈائریکٹر تھے مسعود پرویز صاحب، انتہائی پڑھے لکھے آدمی تھے. فلم سٹار حبیب MA کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو میں اس وی لاگ کے ذریعے اپنے دوستوں اور کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اداکار جو ہے، ہوگا کسی زمانے میں جب نوٹنکیاں ہوا کرتی تھیں، جب تھیٹر ہوا کرتے تھے، جب مرد جو ہیں وہ عورتوں کا یعنی یہ ہے کہ کردار ادا کیا کرتے تھے، اور پڑھے لکھے اتنے تو ہوتے تھے نا کہ ڈائلاگ یاد کر لیں. چلیں ان میں اگر دانش نہیں بھی ہوتی تھی، لیکن یہ سمجھنا کہ اداکاری کے شعبے میں جو ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ بڑی زیادتی ہے. اس کو آپ اب فی زمانہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو امریکہ کے صدر تھے ریگن، رونالڈ ریگن، وہ ایکٹر تھے ایک زمانے میں، اور امریکہ کے صدر بنے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے. یہ ذرا سا میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا. آج کی گپ شپ اتنی ہی سمجھ لیں. اور میرے وی لاگ جو ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، لائک کیجئے. اور یہ شیئر کرنا بہت ضروری ہے. آپ شیئر کر دینا، کیا جاتا ہے آپ کا. اور سبسکرائب جن دوستوں نے نہیں کیا وہ کر لیں سبسکرائب. اور مجھے ضرور کمنٹ باکس میں یہ بتایا کریں کہ مطلب یہ بھی ٹھیک ہے کہ کوئی آپ کو پسند آئے اور میری تعریف کر دیں، لیکن ساتھ کے ساتھ کوئی مشورہ، کوئی سجیشن، کوئی ایسا بھی آپ کی طرف سے اگر آ جائے تو میرے لیے بڑی خوشی ہوگی.
اب میں نے یہ سگریٹ نکالی ہوئی ہے آپ کے احترام میں میں نے لگایا نہیں. اب ویلاگ ختم کرتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اور بعد میں اب میں یہ سگریٹ پیوں گا. بہت بہت شکریہ. فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ.